بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرف کہانی سیریز میں ہماری آج کی کتاب ہے بی بی بدخو. اسے سٹارٹ کرتے ہیں. الف نگر کی بی بی بدخو صبح سویرے اٹھتی اور دانہ دن کا چگ کر صبح کو سیر کو جاتی تھی. وہ تالاب میں مزے سے نہاتی اور باہر آ کر روز ایک انڈا دیتی تھی. بی بی بدخو روز وہ انڈا درخت کے نیچے جھاڑیوں میں چھپا دیتی. اس طرح کرتے کرتے اس نے 12 انڈے اکٹھے کر لیے. اب وہ ان پر بیٹھنے کا سوچ رہی تھی تاکہ ان میں سے پیارے پیارے 12 بچے نکل آئیں. موسم بہت اچھا تھا, بارش ہو رہی تھی اور بی بی بدخو بت بت کرتی نہا کر تالاب سے نکلی. بی بی بدخو نے گیلے پروں کو پھڑ پھڑا کر ہلکا سا خشک کیا. پھر وہ اس جگہ پہنچی جہاں اس نے انڈا چھپایا تھا, لیکن وہاں انڈا موجود نہیں تھا. اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے. میرا 12واں انڈا کہاں گیا؟ بی بی بدخو نے پریشانی سے سوچا. الو بھائی, کیا آپ نے میرا انڈا دیکھا ہے؟ وہ بھاگتی ہوئی اینک والے الو کے پاس گئی. انڈا؟ کیا مطلب؟ بی بی بدخو, ہو سکتا ہے تم وہ جگہ بھول گئی ہو جہاں تم نے انڈا چھپایا تھا. الو نے اخبار سے نظر اٹھائی اور کچھ دیر سوچ کر بولا. بی بی بدخو مطمئن نہ ہوئی. اسے یقین تھا کہ اس نے انڈا وہیں چھپایا ہے. وہ وہاں سے نکل کر بھاگی. راستے میں اسے پوپو پانڈا ملا. پوپو, کیا تم نے میرا انڈا دیکھا؟ اس نے پریشانی کے عالم میں پوچھا. نہیں بی بی بدخو, میں تو ابھی سو کر اٹھا ہوں اور مجھے تو انڈے اچھے بھی نہیں لگتے, پوپو پانڈا نے بانس چباتے ہوئے کہا. بی بی بدخو نے سب ساتھیوں سے انڈے کے بارے میں پوچھا, لیکن کسی کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا. بی بی بدخو دوبارہ درخت کے پاس گئی جہاں جھاڑیوں میں اس نے 11 انڈے چھپائے تھے. ارے, میرے باقی 11 انڈے بھی غائب ہیں. جھاڑیاں ہٹاتے ہی بی بی بدخو کے تو ہوش ہی اڑ گئے. وہاں ایک بھی انڈا نہیں تھا. تبھی بی بی بدخو نے درخت کے اوپر ببلو بندر کی دم دیکھی. اب اسے پتا چلا کہ انڈے کس نے غائب کیے تھے. ببلو بندر ابھی تالاب سے نہا کر نکلا ہی تھا کہ بی بی بدخو نے چپکے سے جا کر اس کی دم کو اپنی چونچ میں دبا لیا. بی بی بدخو, یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ببلو بندر تو چیخ اٹھا. ببلو بندر, کیا تم بی بی بدخو کو اتنا بے وقوف سمجھتے ہو؟ نکالو میرے انڈے ورنہ میں تمہاری دم چبا کر کھا جاؤں گی, بی بی بدخو نے غصے سے کہا. ببلو بندر نے بہت آئیں بائیں شائیں کی مگر بی بی بدخو کسی طرح دم چھوڑنے کو تیار نہیں تھی. بالآخر ببلو بندر اسے برگد کے درخت کے پاس لے گیا جہاں بی بی بدخو کے 12 انڈے بالکل حفاظت سے پڑے تھے. اب تو میری دم چھوڑ دو بی بی بدخو, بلو نے منت کی. بی بی بدخو نے چونچ کو مزید دبایا. بلو بندر تکلیف سے چیخا اور اس نے بی بی بدخو کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے. تم نے آج تو میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے, آئندہ کبھی نہ کرنا ورنہ میں تمہاری دم انڈوں کے آملیٹ میں پکا کر کھا جاؤں گی. بی بی بدخو نے اس کی دم چھوڑ دی. آزاد ہوتے ہی وہ اپنی دم سے ہلاتا اور دباتا وہاں سے بھاگ نکلا. بی بی بدخو خوشی خوشی بت بت کرتی اپنے انڈوں پر جا بیٹھی. بی بی بدخو بت بت کرتی, بٹ بٹ کرتی, بٹ بٹ کرتی, پر پھیلاتی, پیر ہلاتی, بھاگتی جاتی, ہاتھ نہ آتی. بی بی بدخو بڑی سیانی, کھائے وہ دانا, پیے وہ پانی. دی اینڈ. اگر آپ کو حرف کہانی سیریز اچھی لگ رہی ہے تو ہماری اور بھی سٹوریز کا انتظار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل آن کر دیں تاکہ جب بھی ہم ایک نیو سٹوری اپلوڈ کریں آپ کو سب سے پہلے پتہ چلے.